شام میں آپ کو ڈینٹل کلینک جانا تھا، سر نے مجھے کہا ہے کہ میں لے جاؤں۔ 7 بجے تیار رہیے گا۔ انداز حکمیہ نہیں، بہت سادہ تھا۔ لیک نے دانت پیس لیے۔ میرا بھائی وہ ہے یا تم ہو؟ میں نے ان کے ساتھ جانا تھا۔ میں تو گنوار ڈرائیور ہوں، ان کی شام میں مصروفیات ہیں، اس لیے مجھے کہا۔ باقی آپ سر سے خود بات کر سکتی ہیں۔ آنکھوں پہ چشمہ چڑھا کے جتا کر کہتے ہوئے اس نے اپنی طرف کا شیشہ واپس چڑھا لیا۔ میرے لیے تو بھائی کے پاس کبھی وقت ہوتا ہی نہیں، میں ہی گدھی ہوں جو امید باندھ لیتی ہوں۔ وہ پیر پٹک کے اندر آ گئی۔ یہ ایک بڑے اور شاندار حویلی تھی جو وسیع و عریض رقبے پر آن بان شان کے ساتھ کھڑی تھی، جس کے چاروں اطراف ہریالی تھی۔ ابھی اس نے اندر قدم رکھا تھا، ایک جلی کٹی آواز نے اس کا استقبال کیا۔ لو آ گئی نوابزادی۔ کون سے دوست ہیں جو گھڑی گھڑی ہر 2 دن بعد ملتے ہیں؟ لانچ سے گزرتے لیک کو پھپھو کی آواز سنائی دی۔ لیک کروا گھونٹ پی گئی۔ وہ دوسرے صوفے پہ بیٹھی دوپٹہ ٹانگ رہی تھی۔ ڈارلنگ پھپھو، اب آپ کے دوستوں نے کبھی آپ کو پوچھا نہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ دوسروں کو دیکھ کر جلا جائے۔ ویسے آپ کے دوست تھے؟ بیچاری۔ لیک کا ارادہ سیدھا دادی ماں کے کمرے میں جانے کا تھا، پر ان کے طنزیہ تیز نے اس کے قدموں میں زنجیر ڈال دی۔ اب تو جنگ کا میدان لگ گیا تھا۔ آنکھیں پٹپٹا کر کہتی وہ اندر آ گئی۔ لیک، تمیز سے بات کرو، پھپھو تمہاری۔ سنہر نے بات اچک لی۔ لیک نے ایک اچٹتی نگاہ اس پہ ڈالی۔ تو سمجھاؤ اپنی امی کو، مجھ بدتمیز حسینہ کے منہ مت لگا کریں۔ کسی نے ڈس ہی نہ لوں میں ان کو۔ وہ جتاتے ہوئے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ صبور نے گہرا سانس بھرا۔ ناکام کی نہ کاج کی، دشمن اناج کی، پھپھو بڑبڑائیں۔ ارے میکال بیٹا، تم کب آئے؟ آؤ بیٹھو۔ میکال خانزادہ کو کف لنکس کے بٹن کھلتے اندر آتے دیکھا تو پھپھو کے انداز ہی بدل گئے۔ سنہر کی نگاہوں میں عجیب سی چمک روشن ہو گئی۔ لیک نے حقارت سے ان ماں بیٹی کو دیکھا۔ نندھا کا کانپن شروع ان کا۔ یا اللہ، میرے بھائی کی حفاظت فرما، پھپھو کے شر سے۔ وہ بڑبڑا کے رہ گئی۔ بھائی، کھانا لگاؤں آپ کے لیے؟ لیک نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں کھا لوں گا۔ نہیں، میں لے لوں گا۔ تم مل آئیں اپنی دوستوں سے؟ جی، بس ابھی آئی ہوں۔ وہ جذب سی ہو گئی۔ اے میاں، سمجھاؤ اسے، اس کا روز کا ہو گیا ہے باہر نکلنا۔ پھپھو نے تین چڑھا کر کہا۔ لیک نے کرنٹ نگاہ ان پہ ڈالی۔ ان کو کون سا فرق پڑ جانا تھا؟ گھومنے پھرنے دیں پھپھو، کچھ دن ہی باپ بھائی کے گھر آزادی سے گھوم لے، پھر تو اس کی شادی ہو جائے گی۔ لیک کو دیکھتے ہوئے میکال نے آرام سے کہا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے شادی نہیں کرنی، ہمت کر کے آج اس نے بول دیا۔ میکال نے ابرو اچکائے۔ بھائی، میں اپنا بوٹیک کھولنا چاہتی ہوں اور اس پہلے جاب کرنا چاہتی ہوں۔ فار ایکسپیرئنس، اتنی جلدی شادی نہیں کرواؤں گی، اپنی سائیڈ کلیئر کرتے اس نے کہا۔ صبور نے خار کھاتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، تمہارا اب شادی کی عمر ہو گئی ہے، میری سنہر جتنی ہی ہو تم۔ میں بھی بس اب چاہتی ہوں سنہر بھی اپنے گھر کی ہو جائے۔ کب تک میں بیوہ عورت اپنی یتیم بچی کا بوجھ اپنے میکے پہ ڈالے رکھوں؟ اچھا نہیں لگتا۔ آخر ٹانگا لگاتے ہوئے انہوں نے کہا۔ ماں کی بات پہ سنہر کا سر جھک گیا۔ میکال نے ایک نگاہ سنہر پر ڈالی۔ بلا شبہ وہ خوبصورت لڑکی تھی، یہ بات تو میکال خانزادہ بچپن سے تسلیم کرتا تھا، پر اس کی بہن بھی بہت خوبصورت تھی۔ یہی وجہ تھی جو لیک سے ہر کوئی خار کھاتا تھا۔ تبھی لاؤنج میں چچی چلی آئیں۔ لیک، تم نے علی کو کل رات مارا تھا؟ جی چچی، بہت بدتمیز ہو گیا ہے۔ وہ سکون
کی دیوی بنی بیٹھی رہی ہوں۔ اور تمہاری بدتمیزی کا کیا؟ اتنی بری طرح کون ناخن گڑاتا ہے؟ کسی دن میرے بچے کو مار مت دینا جیسے بھائی بھابھی کو مار دیا۔ چچی دوبدو بولی اور آدھی بات میکال کی وجہ سے دل میں دبائے رکھی۔ اس کی ناک کے نتنے پھول گئے تھے۔ پھر اس نے امید بھری نگاہوں سے بھائی کو دیکھا کہ شاید وہ اس کی طرفداری میں دو جملے ہی بول دے، پر بے سود۔ ایک اشتعال کا ابال تھا جو اس نے خود میں اتارا تھا۔ میکال بھوک کے احساس سے وہاں سے نکل کے کچن کی طرف بڑھ گیا۔ جاؤ میکال، کیا اکیلے کھانا کھائے گا؟ اور اس کو کھانا بھی گرم کر دو۔ پھپھو نے سنر کو ٹھونکا مارا تو وہ مشین کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی اور میکال کے پیچھے ہو لی، لیک دیکھتی رہ گئی۔ وہ ان ماں بیٹی بلکہ اس گھر کے ہر فرد کی ساری چالاکیاں سمجھتی تھی۔ پھپھو کے ارادے بھی اسے خاص ٹھیک لگ نہیں رہے تھے، اور جو وہ چاہ رہی تھی وہ لیک ہونے دینا نہیں تھا۔ ویسے ہی بھائی سے دوری قائم ہو گئی تھی۔ اگر سنہر نے سے شادی ہو جاتی تو بھائی نے پوری طرح منہ ہی موڑ لینا تھا۔ وہ ماں بیٹی اس کے خلاف اتنا بھڑکاتی جو۔ آپ ہٹیں، میں کر دیتی ہوں۔ میکال کو چولہے کی طرف بڑھتا دیکھ سنہر اپنے بال پیچھے کرتی ہوئی آگے آئی۔ وہ سر ہلا کے ایک طرف ہو گیا۔ سنہر نے ہانڈی کو گرم کرنے کے لیے چولہا جلا دیا اور کانچ کی پلیٹیں نکال کے ٹیبل پہ رکھیں۔ فریج سے پانی کی بوتل نکال کے وہ پیچھے پلٹی تھی۔ میکال سے تصادم ہوا۔ باریک ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ رنگ گئی۔ جھیپتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی، پر کئی پل میکال کی نگاہوں کا مرکز رہی تھی۔ میکال خانزادہ، جس کی شخصیت میں ایک رعب اور بلا کی سنجیدگی تھی۔ تنے ہوئے نقوش چہرے پہ ہلکی بیئرڈ اور بھوری آنکھیں تھیں۔ سنہر نے چور نگاہوں سے اسے دیکھا تو اس کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا ہوا۔ وہ 30 سالہ، 6 فٹ سے زیادہ لمبا، کثرتی جسامت اور سفید رنگ اور سحر انگیز شخصیت کا حامل شخص تھا، جس کی شخصیت میں الگ ہی رعب اور دبدبہ تھا۔ خیالوں سے باہر نکل کے سنہر نے ڈش میں کھانا نکال کے رکھ دیا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میکال جب کھانے سے فارغ ہو گیا تو سنہر نے برتن اٹھا کے کاؤنٹر پہ لا کے رکھنا شروع کر دیے۔ اچانک اس کی گداز کلائی کسی کے شکنجے میں آئی تھی، پر وہ حیران نہیں ہوئی تھی۔ شرماتی ہوئی پیچھے پلٹی۔ تو پھر کیا ارادہ ہے شادی کا؟ میکال نے ایبرو اچکا کر دھیمی مصروف آواز میں پوچھا۔ لہجے کی سرسری برقرار تھی۔ سنہر نے شہد نگاہیں اس کی آنکھوں میں ڈالیں۔ امی چاہتی ہیں شادی کروانا، میرے تو ابھی یہ خواہش نہیں، وہ آہستہ سے ہی بولی۔ میکال کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کیوں؟ انگوٹھے سے تھوڑی رگڑی۔ کیونکہ میں یہ گھر نہیں چھوڑنا چاہتی، عجیب سا لگاؤ ہو گیا ہے اس گھر سے، وہ اپنی کلائی دیکھ کر بولی جو میکال کے ہاتھ میں تھی۔ میکال نے سرعت سے سر ہلا کے کلائی چھوڑ دی۔ پھر کچھ آگے ہوا۔ اور تمہاری یہ خواہش میں پوری کر دوں تو؟ وہ آنچ دیتے لہجے میں ہلکا سا اس کے قریب ہوتے بولا۔ وہ انجان بن گئی۔ کیسے؟ سنہر زیادہ دیر مسکراہٹ دبا نہیں سکی۔ میکال اسے دیکھ مسکرانے لگا۔ رات کو ڈنر پہ چلو گی؟ کھڑے ہوتے ہوئے اس نے پوچھا۔ اس کے اچانک پوچھنے پہ وہ چونک گئی۔ میکال خانزادہ اسے ڈنر پہ لے جانے کی بات کر رہا تھا۔ وہ خود کو خوش نصیب نہ سمجھتی تو بے وقوف کہلا جاتی۔ سب جانتے تھے میکال پہ بزنس کا کتنا لوڈ تھا۔ وہ گھر میں کسی سے ڈھنگ سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ امی اجازت نہیں دیں گی، وہ اداسی سے بولی۔ میکال نے اس کی معصومیت دیکھی۔ میں اجازت لے لوں گا، میرے ساتھ جانے سے انکار نہیں کریں گی؟ اس کے آوارہ چہرے پہ جھولتی زلفوں کو آہستہ سے اس نے کان کے پیچھے ارس دیا۔ سنہر کے دل بے ہنگم دھڑکا۔ خانزادے کے تیور آج کچھ الگ ہی تھے۔ لئی کافی دیر لاؤنج میں پھپھو اور چچی کی کڑوی کسیلی باتوں کا مقابلہ کرتی تھک گئی تو پانی پینے کی غرض سے
کچن کی طرف روانہ ہو گئی، پر یہ منظر دیکھ اس کی سانس رک گئی اور حلق کڑوا ہو گیا۔ یہاں تو پوری کایا پلٹی ہوئی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا میکال بھائی سنر کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ اب یہ نین مٹکا بھی گھر میں دیکھنے کو ملے گا۔ بھائی آپ سے اس کرنج کی امید نہیں تھی۔ اللہ میری آنکھیں پھٹ کیوں نہ گئیں یہ سب دیکھنے سے پہلے۔ اس کا دل خراب ہوا۔ وہ دادی کے کمرے میں چلی گئی۔ 75 سالہ تابندہ بیگم سفید لان کے غرارے میں مخصوص انداز میں سر پہ دوپٹہ جمائے اپنی مہری پہ پان دان کھولے بیٹھی تھیں اور چھالیاں کٹر سے کاٹ رہی تھیں۔ السلام علیکم دادو۔ لیک خوشگواری سے اندر آئی، دروازہ بند کر کے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ تابندہ بیگم نے پان دان بند کر کے ایک طرف رکھا تو لیک نے ان کی گود میں سر رکھ لیا۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہوا میرا بچہ، اداس کیوں ہے؟ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگیں۔ لیک کا واحد مضبوط سہارا ہی وہ تھیں۔ اگر دادی نہ ہوتیں تو وہ سب میکال کو اس کی جانب سے بدظن کرنے میں کامیاب ہو گئے ہوتے۔ دادو، ماں، امی، بابا کیوں مجھے اتنی جلدی چھوڑ کے چلے گئے؟ مجھے بھی ساتھ ہی لے جاتے۔ کم سے کم یہ تو نہ سننا پڑتا کہ میں منحوس ہوں۔ وہ ان کے پہلو میں سمٹنے لگی۔ تابندہ نے اس کی پیٹھ تھپکی۔ کون یہ بکواس کرتا ہے، بتاؤ مجھے۔ ان کو طیش آیا۔ ایسی باتیں اور کون کر سکتا ہے؟ پھپھو اور چچی ہی ہمیشہ بولتی آئی ہیں۔ کبھی کبھی مجھے واقعی اپنے وجود سے نفرت ہوتی ہے۔ وہ پنکھے کی طرف ایک غیر مرئی نقطے کو گھورتے کہے جا رہی تھی۔ اے پاگل واگل ہو گئی ہے کیا؟ اس میں تیرا کیا قصور؟ اللہ کو یہی منظور تھا۔ انہوں نے اس کی کمر پہ مکہ جڑا تو وہ اٹھ بیٹھی۔ تو پھر لوگ بھائی کو کیوں کچھ نہیں بولتے؟ حادثے میں وہ بھی تو ساتھ تھے نا؟ اور ان کے کندھے سے لگ کر بیٹھ گئی۔ اسے یاد نہیں تھا، پر معلوم تھا کیونکہ ہر ایک نے یہ بات کہہ کر حفظ کرا دی تھی کہ وہ لوگ گھومنے پھرنے گئے تھے اور کار ایکسیڈنٹ میں ماں باپ مر گئے۔ بھائی تک کی نازک صورتحال تھی، بس لیک صحیح سلامت تھی۔ اس کے بعد سے وہ یہی سنتی آئی تھی وہ منحوس ہے، اور اب تو وہ یہ بات خود بھی تسلیم کرنے لگی تھی، پر محترمہ نے اپنے ہی ڈھنگ میں اس بات کو قبول کیا تھا۔ اس کے والد محمود خان زادہ کے کنٹرول میں سارا بزنس تھا، جو میکال نے باشعور ہوتے ہی سنبھال لیا تھا۔ چاچو وغیرہ اس کا بھرپور ساتھ دیتے تھے، پر وہ وراثت کا کاروبار نہیں تھا۔